تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ ماشاءاللہ پروگرام FGN چینل پر یہ ویکلی طور پر ہم لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کے جو بھیجے گئے سوالات ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوالات کو شامل کریں، اور جوابات دینے کے لیے ہماری بڑی پیاری شخصیت نگران ہند مشاورت سید عارف علی عطاری مد ظلہ النورانی ہمارے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حضور پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آئیے آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، درود پاک پڑھنا یہ نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے، رنج و غم دور کرنے کا بھی سبب ہے۔ جب لگے نا زندگی میں بہت مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، دل بھی بھرا ہے، دماغ بھی بھرا ہے، اور جناب زندگی بے رونق سی ہو گئی ہے، تو میں بڑا ہی پیارا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے درود پاک پڑھنا۔ پیارے اور محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ تمہارے رنج و غم دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری فضیلتیں ہیں۔ میں ایک فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بالعموم ہر دن ہی درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن جب جمعۃ المبارک تشریف لائے، یہ بابرکت دن جس کو سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار جب یہ آئے، تو سبحان اللہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہیے۔ پروگرام جاری ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل، اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ انشاءاللہ الکریم بہت ساری چیزیں جو یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہوں گی، اس سے بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حضور سوالات ماشاءاللہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوئے ہیں، اور آج جو میں سب سے پہلے سوال لینے والا ہوں بڑا اہم ہے۔ کوئی اسلامی بہن کہتی ہیں، میں گھر میں اکیلی بہو ہوں اور گھر میں مہمان بہت آتے ہیں۔ مہمان کا آنا تو اچھی بات ہے، لیکن کھانا سب کا مجھے ہی بنانا پڑتا ہے۔ ایسے میں تھکن بہت ہو جاتی ہے، اور میں سسرال میں ہوں، کیا کروں، کس کو کہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ ندیم بھائی، اس بیچاری نے تو کھانا مجھے ہی بنانا پڑتا ہے اتنا ہی کہا ہے۔ صرف کھانا بنانا نہیں پڑتا ہے، بنانے سے پہلے بھی کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، پوری پروسیس ہے اس کی، پوری پروسیس ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد برتن غائب تو نہیں ہو جاتے؟ برتن بھی رہتے ہیں۔ جب برتن کو مانجنا، اس کو دھونا، اس کو صحیح جگہ پر رکھنا۔ اب جتنے مہمان زیادہ اتنا اہتمام و انتظام زیادہ، اتنا کھانا زیادہ۔ آزمائش تو ہے، پرابلم تو ہے۔ کام والی بھی تو انسان ہے، اگر کام والی بھی ہو تو اس سے اس کی طاقت سے زیادہ تو کام نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح، تو روبوٹ تو نہیں ہو کہ بس بٹن دباؤ چلتا ہے اور سب ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا دین کتنا پیارا ہے ناظرین، ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لیتا۔ اب گھر کی بہو اگر بیچاری کچھ بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہمیں کھلی آزادی مل گئی ہے، ہم کچھ بھی کریں؟ وہ بیچاری محنت کر کر کے رات تھک جاتی، اور بچے ہو تو اللہ اکبر، پھر تو بڑا اتنا صبر کا موقع بیچاری خاتون کو ملتا ہے کہ رات میں بھی بچے اٹھ جاتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے ہیں تو اور زیادہ مسئلہ ہے، رات میں کبھی بھی اٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، تو کبھی یعنی رات بھی بیچاری کی چین سے گزرتی نہیں ہے، دن میں کام رہتا ہے۔
اچھا کچھ بولیں تو پھر بہو ہوتی ہے، بیٹی تھوڑی ہوتی ہو. اللہ اللہ. بہو اور بیٹی میں فرق ہے نا. بیٹی انسان ہے، بہو تھوڑی. ایسا؟ ہاں، بہو انسانوں میں سے تھوڑی ہے. بہو انسان ہوتی تو پھر سوچتے. ناظرین، میں نے تو یہ چوٹ کرنے کے لیے کہا. جس طرح سے بیٹی اللہ. انسان ہے اس طرح سے بہو بھی انسان ہے. کسی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے. ہمارا رب بھی اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا. اب گھر میں بہو ایک ہے، مہمانوں کا رش ہے، یار تھوڑا سا ہم کو بھی چاہیے، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ آسانی کر دیں. اگر ایک ہی گھر میں خاتون ہیں، ایک ہی کو کام کرنا ہے، تو پھر مہمانوں کا رش کم کر دیں، ان کا انتظام کچھ اور کر لیں. اب دنیا بھر کی سہولتیں ہیں، جب اتنے مہمان ہیں تو کچھ اور سہارا لیا جائے جس سے مہمانوں کی خیر خواہی ہوں. اب اگر بچوں کی امی ہوں، گھر کی بہو ہے، صرف کھانا بنانے میں مصروف ہوگی، صبح سے شام تک کام میں مصروف ہوگی، یہ گھر کو سنوار کیسے سکے گی؟ یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر پائے گی؟ یہ اپنی طبیعت کیسے سنبھال پائے گی؟ نتیجہ یہ ہوگا یہ خود بیمار ہو جائے گی، یا بچوں کو صحیح یہ ٹائم نہ دے، یا تو بچے جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں گے یا مینٹلی طور پر بیمار ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں ہمارا ہی نقصان ہے. اگر یہ بہو بیمار ہوتی ہے، خرچ کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا ہوگا. آزمائش کس ہوگی؟ ہماری اپنی ہوگی. تو پھر یوں کیا جائے کہ جتنی طاقت ہے اتنا کام دیا جائے. اب اگر باہر کام کا بھی دیکھیں گے، جیسے کام کاج کے لوگ جاتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں میں لوگ جاتے ہیں، تو ابھی تو ہفتے میں 2 دن کی چھٹیوں کا معاملہ چلا ہے. ایسا ہی ہے کہ 5 دن ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اور 2 دن چھٹیاں، تاکہ ہمارا ورکر فریش رہے اور کمپنی کو اچھا رزلٹ دے. اچھا، کمپنی میں 24/7 نہیں ہوتا ہے کہ ہفتے کے سارے دن اور دن کے سارے گھنٹے 24 گھنٹے اس کو ورک کرنا، ایسا نہیں. بہت زیادہ ایک سٹینڈرڈ جو ٹائم ہے 8 گھنٹے کا ہے. 8 گھنٹہ ٹائم انف ہو گیا. اس سے زیادہ کام اگر بندے سے کرواتے ہیں تو اس کام میں کمزوری آتی. دنیا نے اس کو مانا ہے. تو ہماری جو گھر کی بہو ہے یا ہماری اہلیہ ہے یا جو ہماری امی ہے، یار اس پر بھی رحم کرو. یا تو ندیم بھائی صرف بہو کا معاملہ نہیں ہے. جس گھر میں شادی نہیں ہوئی کسی بچوں کی تو ماں تو ہوتی ہے. اب وہ بیچاری ماں سب کا کام کرے، مہمانوں کا کام کرے، اپنے شوہر کا کام کرے، ہمارے بچوں کا کام کرے، بچوں کے دوست آئے ان کا کام کرے. سارے یار یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ باہر کمپنی 8 گھنٹے کا کام لے، اچھی تنخواہ دے، ہفتے میں 2 دن چھٹی دیں. ہم نے اپنی بہو کو اور ماں کو کیسا ٹائم دیا ہے؟ کیا ان کو سہولت ہماری جانب سے ایسا ہو کہ گھر آسان ہو اور کام کا ورک اتنا نہ ہو کہ اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر توجہ نہ دے سکیں. صحیح. اس طرح کے بہت مسائل ہیں باپو. آپ نے جیسا کہا نا کہ یعنی الرٹ رہنا ہے. کہیں پر جو ہے یہ مسئلہ مجھے سننے میں آیا کہ لڑکی گھر پر آ کر بیٹھ گئی، یعنی اس کو وہاں سے پہنچا دیا گیا. وہ تو بیچاری کہاں آئی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ سسر جی اٹھتے ہیں رات میں 4 بجے اور ان کی خواہش یہ کہ چائے بنا کر مجھے جو ہے وہ دینا ہے. اب وہ بیچاری بچے اس کو جگا رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، وہ نہیں اٹھی اور اس طرح کے اس کے معاملات ہوئے. تو اس نے چند دن تو جو ہے وہ کیا کہ نہیں ہونے لگا تو پھر منع کر دیا کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. نہیں، کنڈیشن ایسی ہے کہ جب ہم جس کام کا کہیں وہ کام جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. اور تکلیف اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور نگران ہند مشاورت نے بڑی اچھی بات کہی کہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ ہونا چاہیے. اور اگر ہم بھی اتنا زیادہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی تھک جائیں گے. بالکل. تو ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو بھی اسی تناظر میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ پرابلم ہوگی. اب یہی اگر حضور دیکھ لے جائے کہ ایک دن اگر یہ ہو کہ اب جو مہمان آئیں گے تو کھانا سارا آپ کو بنا کر دینا ہے. اب یہ لکھا تھا اس میں کہ میں کس کو بولوں، تو اگر یہی بول دے تو مسائل کچھ اور ہو جائیں. وہ اگر بہو یہ بولے کیا میں ہی سر وہ سارا کام کروں تو پھر تو بڑے مجرم بن جائے گی. وہ اللہ اللہ. اور جرم اس نے کر لیا ہے، پھر اس پر الگ الگ معاملات ہوں گے. اب کس کو بولے، بیچارے گھٹ گھٹ کر رہ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسے مہمان آتے کہ جن کا نہ کرے تو گھر میں مسئلہ ہو جائے. جیسے ننند آ گئی ہے، جٹھانی آ گئی ہے، دیورانی آ گئی ہے، یا
گھر کے کوئی ایسے رشتہ دار جو بہت کلوز ریلیشنس میں ہیں وہ آ جائے تو اب یہ بیچاری بہو بڑی آزمائش میں آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے. حضور ایک اور سوال ہمیں جو پہنچا ہے، کہتے ہیں میرا رکن شورا سے سوال ہے کہ کچھ ایسا اصول بتائیں کہ شادی کے بعد بھی ہم بھائی مل کر رہیں. سنا ہے کہ شادی کے بعد ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں. کئی گھرانے ایسے ہیں جو الحمدللہ ساتھ میں رہتے ہیں، ماشاء بہت اچھے سے چل رہے ہیں. کیا اصل میں ہوتا ہے گھر کے بڑے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اللہ. گھر میں جو بڑا ہوگا نا، چاہے بڑا بھائی ہو، والد ہو، ماں ہو، اس پر ہوتا ہے ساری چیزیں. وہ کام کو بیلنس بنا کر تقسیم کرے، انصاف سے کام لے. ماشاء گھر میں اگر کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو دونوں کو سمجھا کر آگے چلے. لیکن آئیڈیل صورت یہی ہے کہ شادی ہوئی، اب عافیت اس میں کہ شادی ہوتے ہی ان کو الگ گھر دے دیا جائے. اچھا، ہاں، الگ دے کر دیں تاکہ وہ چین و سکون سے وہ بھی رہیں، کیا بات ہے. چین و سکون سے آپ بھی رہیں. اب شروع میں جب ساتھ میں رہتے ہیں نا ندیم بھائی، بڑی محبتیں ہوتی ہیں، بڑا پیار ایک دوسرے سے ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ مزاج ٹکرا جاتے ہیں. دیکھو، دو گھر سے آنے والیاں یہ الگ الگ خاندانوں سے آئی ہے، الگ الگ ایریاز سے آئی ہے. ان کے پکانے کا انداز الگ ہے، ان کے کھانے کا انداز الگ ہے. مزاج میں بھی فرق. بالکل فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اب ان کا سب ایک تو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے شوہر کو، اور دوسرا گھر کے دیگر افراد کو. تو اب یہ ایڈجسٹ کبھی نہیں ہوا تو کبھی ٹکرا ہو جاتا ہے. اچھا چلو تھوڑا ایک آدھ سال بعد بن گئے، چل پڑے. ایک سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کر دے یا رحمت عطا کر دے، کیا بات ہے. یعنی اولاد عطا کر دے، ماشاء اللہ. بیٹا عطا کر دے یا بیٹی عطا کر دے. سبحان اللہ. اب دونوں گھر میں دونوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی، 2-3 بھائی جتنے میں شادیاں ہو گئی. اب جھگڑا دیورانی جیٹھانی کا نہیں ہوتا ہے، جھگڑا چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے. اب چھوٹے بچوں کا جھگڑا بڑوں میں پہنچ جاتا ہے. اب دیکھنے کی سب کی نظر الگ الگ ہوتی ہے کہ ایک بچہ بہت زیادہ شرارتی ہے، اسی کو سب ٹوک ٹوک کرتے ہیں تو اس کی ماں کو برا لگتا ہے، ہمیشہ میرا ہی بچہ کرتا ہے کیا. ایسا اب وہ لڑنا شروع. پہلے جھگڑا نہیں تھا، بچوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی، بڑوں میں پہنچ گئی. ابھی برتن ٹکراتے 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 دل میں کینہ، بغض، حسد، اور پھر وہ ساری چیزیں جمع ہوتے 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 وہ بارود بن جاتا ہے. اور کافی کچھ ایک دن پھر بہت بلاسٹ ہوتا ہے، بڑا بلاسٹ ہوتا ہے، بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اس مصیبت میں پڑنے سے بہتر ہے کہ شروع ہی سے عافیت والا معاملہ ہو. کتنی خواتین کی اطلاعات مجھ تک ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹے تیری شادی ہو گئی، یہ تیرا گھر تیری بیوی اچھے سے رہے. کیا بات ہے. بیٹے تیری شادی ہو گئی، یہ تیرا گھر تیری بیوی اچھے سے رہے. کیا بات ہے. اب ضروری نہیں کہ خود کا گھر لے کر دے دے. بھائی بیٹا کماتا ہے، کرائے کا مکان لے لے، تو اپنی فیملی چلا لے. ماں باپ کے حق ہے وہ ادا کر دے. ہاں، اس میں پھر وہی بات جو اس سے پہلے والے سلسلے میں نے ناظرین عرض کی تھی، یہ میری بات اس وقت ہوگی جب آپ کے الگ رہنے سے ماں اور باپ کے حقوق پامال نہ ہوتے ہو. کیا بات ہے. ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہو. اگر ایسا ہے تو پھر ہم نے الگ نہیں ہونا چاہیے، پھر ماں باپ کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے. ماں باپ ایک ہی بار ملتے ہیں، دوبارہ نہیں ملتے ہیں. یہ نعمت چلی جائیں پلٹ کر پھر نہیں آتی ہے. لہٰذا دونوں صورتیں یہاں موجود ہیں. اگر ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی صحیح سے ہوتی ہے الگ رہنے کے بعد بھی، تو پھر پہلا ووٹ تو میرا یہی ہے کہ ہم نے الگ رہنا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. بھائیوں کو چاہیے کہ یہ کچے کان کے نہ ہو. اچھا، کان بھی کچے ہوتے ہیں. یہ کچے کان کے نہ ہو، یعنی ہر سنی ہر بات پر یقین نہ کرے کہ گھر میں ایسا ہی ہوا ہوگا، بلکہ عفو درگزر کے فضائل بیان کرے، نرمی کرے، محبت دے. لیٹس گو، چلتے رہو چلتے رہو، یوں مولا مزاج ہو، انشاءاللہ گھر چل جائے گا. اس میں آپ جو دعوت اسلامی انڈیا کے ماشاءاللہ ماحول میں گھر درس کا معاملہ جو ہے وہ ہے دینی کام ہے، اگر آپ اس کا مشورہ دینا چاہیں. بڑی پیاری توجہ دلایا آپ نے، بہت پیاری. ناظرین، مولانا ندیم مدنی نے بہت پیاری توجہ دلا دی کہ اگر آپ گھر میں کچھ کتابوں کا نام لیتا ہوں جو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے. آپ کی یہ کتابیں ہیں، بڑی برکات اس کی. ایک تو گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں، اس کتاب سے درس جاری کر دو. یقین مانو آپ کے گھر کے
تقریباً جھگڑوں کا حل اس میں ہے، تقریباً جھگڑوں کا حل ہے، مسائل کا حل اس میں، غیبت کے تباہ کاریوں میں۔ تو اللہ نے چاہا تو گھر درس اگر شروع ہوگا تو گھر میں امن ہی امن قائم ہوگا۔ اور ایک مشورہ دوں گا، اپنے گھر میں FGN چینل کو جاری رکھیے گا۔ کیا بات ہے، اس کے بڑے بہترین اور اس کے بڑے پیارے سلسلے آتے ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ سلسلے دیکھنے سے گھر میں ذہن بنے گا، ذہن سازی ہوگی۔ اللہ رحمت کی نظر کرے۔ آئیے مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ پوچھتے ہیں کہ پریوار یا خاندان میں کسی کا دل دکھ جائے تو معافی مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے، کیا کریں؟ دل دکھانے میں شرم نہیں آئی؟ اللہ اب جب دل نہیں دکھایا ہوتا تو یہ نوبت کیوں آتی کہ معافی مانگنی پڑتی؟ چلے اگر بتقاضۂ بشریت دل دکھا دیا ہے، اب معافی مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا حدیث بات شریف ہے، بڑی پیاری ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے لیے جھک کر تو دیکھو اللہ کیسی مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اور معافی مانگنا یہ اتنا پیارا وصف ہے ناظرین، اتنی پیاری ادا ہے کہ بہت سارے فتنوں اور فساد کا منہ کالا کر دیتا ہے یہ۔ یعنی اگر کہا سوری خلاص، اگر آپ دیکھیں راستے میں سے چل رہے ہوں، جاتے جاتے کسی کو دھکا لگ گیا، اگر آپ مسکرا کر بولو گے نا سوری، کیا تو وہ 2-3 باتیں بھلے سنا دے گا لیکن منہ چڑھا کر چلا جائے گا، لڑے گا نہیں، لڑائی نہیں ہوگی۔ گاڑی ٹچ ہو گئی کسی سے تو سوری کہہ دیا، تو اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوری کہنے سے معاملات رفع دفع ہو جاتے۔ معافی مانگنا بہت بڑے کمال کا کام ہے، یعنی بہت طاقت کا کام ہے۔ کیا بات ہے، جی ہاں، بہت طاقت کا کام ہے، اور نفس کو بڑا اس میں یہ پڑتا ہے یار میں معافی مانگوں، میں معافی مانگوں۔ ہاں بھیا آپ بھی معافی مانگ لو، ہم ہی معافی مانگ لیں گے، ہمیں برکت ملے گی، ہمیں راحت ملے گی۔ اور اگر کوئی معافی مانگتا ہے دیگر افراد کے لیے، کوئی شرمندہ ہو گیا تو یار اس کو آر نہیں دلانا چاہیے۔ آر دلانے اس پر شرمندہ کرنا، ایسا کیا تھا تو نے، ویسا کیا تھا تو نے، ویسا کیا تھا، اس کو بار بار ٹارچر کرنا، اس کو آر دلانا۔ آر دلانے والے کے لیے خطرناک وعید ہے۔ جو کسی کو اس کی گناہ پر جس پر وہ توبہ کر چکا آر دلائے گا تو وہ بندہ جو آر دلانے والا ہے اسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، لہٰذا ہم نے کسی کو آر نہیں دلانا چاہیے، شرمندہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی حوالے سے صراط الجنان تفسیر قرآن ہے، بہت پیاری بات اس میں ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 149 ہے۔ اس کی تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا خیرا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالی سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔ کیا بات، کتنا بہترین پیغام سورۃ النساء میں اللہ پاک کی اس پیارے کلام سے ہمیں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا بہترین کلام۔ اگر کوئی معذرت کرتا ہے تو اس کی معذرت قبول کر لو، کوئی معافی مانگتا ہے تو اکڑ کر مت بیٹھو، معافی مانگو۔ بعض دفعہ ندیم بھائی ہوتا ہے جو معافی مانگتا ہے نا تو کچھ نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈر گیا یہ، اللہ اللہ، یہ اس کو معلوم ہے اپنی طاقت کا کیا اندازہ ہے، اگر یہ معافی نہیں مانگتا نا اس کی تو نکال ہی دیتا تھا، یوں کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے یقین مانیں، بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی عاجزی ہوتی ہے، وہ انکساری ہوتی ہے، لڑائی نہیں چاہتے، ورنہ وہ طاقتور زیادہ ہوتے ہیں، وہ غصہ نافذ کرنے پر آ جائے تو معاملہ ادھر ادھر ہو جائے۔ کوئی معافی مانگ رہا ہے اور سامنے والا کہتا ہے ڈر گیا ہے میرے سے، تو اب یہاں پر ہم نے ضد میں نہیں آنا چاہیے، اچھا میں ڈر گیا اب تیرے کو دکھاتا ہوں، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس کو بولنا چاہیے ہاں میں ڈرا ہوں مگر اللہ سے، کیا بات ہے، اللہ کے ڈر نے مجھے تجھ سے معافی مانگنے پر آمادہ کیا ہے، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا میں تجھ سے معافی نہیں مانگتا۔ کیا بات، تو معافی مانگنے والا جب معافی مانگے دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دے۔ اور معاف کرنا کیسا ہے بتائے، کمپیوٹر تو آپ یوز کرتے ہی ہوں گے نا، یا موبائل بھی یوز کرتے ہیں، موبائل تو آج چھوٹے چھوٹے بچے یوز کریں، کمپیوٹر میں جب کوئی چیز ڈیلیٹ کی جاتی ہے تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد
وہ ریسائیکل بن میں جا کر اسٹور ہو جاتی ہے، ریسٹور اس کو کر سکتے ہیں. تو اب یہ شفٹ دبا کر ڈیلیٹ کرنا ہے، نہ ریسائیکل بن میں جائیں، اگر چلی بھی گئی تو وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے. یعنی دل اور دماغ سے اس کو نکال دینا ہے، دوبارہ اس کو یاد بھی نہیں دلانا ہے. اگرچہ زخم ہمیں تازہ یاد آ جائیں، اس کو یاد نہیں دلانا ہے کہ تو نے مجھ سے ایسا کیا تھا. معافی کر دو. معافی کے تو یار اتنے فضائل ہے. تم بندوں کو معاف کرو، سب سے بڑا کرم فرمانے والا، رحم فرمانے والا امید ہے کہ ہمیں معاف کر دے گا سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی. کیا بات. تو معافی کا سلسلہ جاری رکھے، شرمائیے گا نہیں. ماشاء اللہ. تو ایف جین چینل پر کئی جو ہے وہ ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوں، ان کا ذہن بن گیا وہ معافی مانگ لے. تو آپ نے دونوں کو حل دے دیا. معافی مانگنے کے لیے آئے تو معاف کر دیا جائے، یعنی جو بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک بھی اسے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضور. اور بھی مزید ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات ہیں. ایک سوال مزید یہاں پر ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اپنی طرف سے ایڈ کروں گا. اتنے گمبھیر سوالات یہاں پر میرے پاس آ رہے ہیں، اور پچھلے بھی ایپیسوڈز میں آئے. سوال بڑے گمبھیر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن آپ جواب بڑے مسکرا کر دے رہے ہیں. اور کسی نے جو ہے یہاں پر سوال کیا ہے، اللہ پاک آپ کو پریشانیوں سے دور رکھے، لیکن یہ سوال کرتے بہت پریشانیاں ہیں. کسی نے کہا ہے مسکراتے رہو. اتنی پریشانیوں کے بعد میں کیسے مسکراؤں؟ اگر پریشانیوں کو ختم کرنا ہے تو مسکراتے رہو. کیا بات. مسکراہٹ میں پریشانیوں کا حل ہے. غم زدہ رہنے میں، منہ پھلا کر بیٹھنے میں، اپنے غموں کو یاد کرتے روتے رہنے میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مسائل کے حل کے لیے مسکرانا ہے، غموں کے حل کے لیے مسکرانا ہے. مسکراہٹ سے غم ہلکے ہوتے ہیں. اچھا نہیں مسکراتے، چلو مان لیتے ہیں مسکراتے نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ کیا غم زدہ ہو کر بیٹھیں گے؟ اس غم کو بار بار یاد کرنے سے غم کی کیفیت بڑھے گی، پرابلم بڑھے گا، ذہن میں انتشار پھیلے گا. وہ بندی کی سوچنا نہیں پڑے گا کیا کروں میں. بہت زیادہ چانس ہے کہ سٹریس اس کو پیدا ہوگا، یا پھر وہ انگزائٹی کی طرف بڑھے گا، یا پھر وہ ڈپریشن کی طرف جائے گا. مشکلات تو ہے یہ. اگر مسکراہٹ لبوں پر آتی ہے تو اس کا حل بڑا بہترین ملتا ہے. اگر مسکراہٹ لبوں پر آتی ہے تو ان تمام بلاؤں کا حل اس میں سے ہو جائے گا. مسکراہٹ اللہ کی طرف سے ہے. مسکرانا صدقہ ہے. مسکرانا میرے حضور کی سنت ہے. کیا بات. آپ دیکھیے تو صحیح، ایک بار خانہ کعبہ کے پاس ایک خاتون کو دیکھا جس کے چہرے پر بڑا سکون تھا. ایک بزرگ نے دیکھا، بڑا سکون تھا، بڑے نورانی شکل اس کی تھی. اچانک نظر پڑی، فوراً ہٹا لی، لیکن کہا کہ یار اتنا سکون اس خاتون کے چہرے پر. تو پوچھا کہ تو اتنی پرسکون ہے، شاید تجھے کوئی غم ہے ہی نہیں. اب اس نے جو اپنے غم کی داستان سنائی نا، اب وہ اتنا وقت نہیں کہ سنا دوں میں، بہت لمبی داستان. اس کے بچے مر گئے، اس کے شوہر مر گیا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، بیچاری اکیلی تنہا تھی. اس بزرگ نے پوچھا اتنے غموں کے باوجود تمہارے چہرے پر غموں کا نشان نہیں؟ کہا میں نے جب صبر اور بے صبری کو دیکھا اور صبر کا اجر دیکھا تو مجھے قرار آ گیا. کیا بات ہے، کیا بات. غم جو آتے ہیں نا، بعض دفعہ وہ غم بندے کے درجات بلند کرنے کے لیے، تکلیفیں آتی ہیں گناہوں کے کفارے کے لیے. سبحان اللہ. اگر مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جاتا ہے، یہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم میں اب سنا رہا ہوں آپ کو. تو مسکرائے کیوں نہیں. ایک اللہ کی نیک بندی صحابیہ تھی، غالباً جا رہی تھی، اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا، تو اس نے مسکرانا شروع کر دیا. پوچھا یار آپ ناخن اکھڑ گیا ہے، خون بہ رہا ہے اور مسکرا رہی ہو؟ کہا پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تو نکل گیا، تو میں نے اس پر صبر کیا، اور جب اجر کو یاد کیا تو لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اللہ پاک کی پیاری بارگاہ سے صبر پر کیسا اجر ملے گا، تو اس تصور نے مجھے مسکرا دیا. تو مسکرانے سے بہت بہت اور بہت فائدے ہیں، منہ پھلانے سے فائدے نہیں ہیں. کیا بات. ہاں یہ بھی دیکھ لیجیے گا، آپ واقعی میں دیکھ لیجیے گا، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے گا. ندیم بھائی جی، مفتی اہل سنت سے میں نے سنا، ماشاء اللہ، وہ کمال کی شخصیت ہے. کیا بات. مفتی محمد قاسم اتاری بڑی کمال کی شخصیت ہے. آپ کا ایک سلسلہ ہے وہ میں نے دیکھا، تو انہوں نے اس میں کہا کہ اگر کسی غم کی کیفیت میں ہو، دنیا کا غم، مدینے کا غم تو بہت اچھا ہے، وہ تو مانگ کر لینا چاہیے. غم مدینہ تو مانگ کر لینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ میں مدینے کا غم عطا کر دے. دنیا کے کسی غم کی کیفیت میں ہے اور بندہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ زبردستی مسکراؤ. کیا بات ہے.
قصدن زبردستی قصدن کریں. مسکراؤ، کیا بات. مسکراتے رہو مسکراتے رہو مسکراتے رہو. وقت آئے گا کہ اس غم کی کیفیت سے بندہ کچھ دیر کے بعد باہر آ جائے گا. کیا بات ہے، کیا بات. تو اگر خالی کا مسکرا رہا ہے تب اس کو اتنا فائدہ مل رہا ہے، اگر وہ سنت سمجھ کر مسکرائے گا سبحان اللہ، اس کو فائدہ کتنا ملے گا. کیا بات ہے. تو مسکرانا بہت پیاری ادا ہے، بہت پیاری ادا ہے. سبحان اللہ. یہ سنت بھی ہے، اپنا لینا چاہیے، لیکن مسکرانے کا مقام میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے آ کر کہا میرا بچہ انتقال کر گیا، مسکرانا، بھائی مسکرانا ہی نہیں وہاں پر، وہاں تو اس کے غم میں شامل ہونا ہے. ایسا ہی. کہاں مسکرانا چاہیے اور کہاں مسکرانا نہیں چاہیے. کسی نے آ کر کہا ہمارے گھر میں یار میری امی اور میرے بچوں کی امی کا بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، وہ مسکرانا شروع کر دے، اللہ. تو یہاں تو معاملہ بگڑ جائے گا. یہاں مقام مسکرانے کا نہیں ہے، یہ وقت مسکرانے کا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سنجیدہ ہو جانے کا. صحیح. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کا مسکرانا تو ایسا تھا کہ غم زدہ دیکھتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں، پریشان حال دیکھتے ہیں تو حضور کی مسکراہٹ ہی سے ان کی پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو مسکراتے رہیے. گھر میں اگرچہ بہت مسائل ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے حضور مسائل ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب مسائل تھوڑے ڈسکس ہوتے ہیں نا تو ایسا ماحول بن جاتا ہے، بہت مسئلہ ہو گیا، گھر میں سکون نہیں ہے، ویسا نہیں، ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جناب ایسا ہو رہا ہے. تو جو گھر کے بڑے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اگر ان کو یہ سکھا دینا کہ بھائی آپ مسکراتے رہو، گھر میں مسئلہ ہو رہا ہے، ایسی چیزیں ہیں، مسکرائیں. یعنی بچوں کی اندر یہ فیل نہ ہو کہ نہیں ہمارا جو مسئلہ ہے اور واقعی میں مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی. گھر کے بڑے کی ذمہ داری بنتی ہے ندیم بھائی کہ اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی مصیبت ایسی آ گئی ہے، تو اب اس کے چہرے سے وہ ظاہر نہ ہو، ورنہ دیگر افراد خانہ اور پریشان ہو جائیں گے. افراد خانہ یعنی دیگر جو فیملی ممبرس ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. گھر کے بڑے کا انداز یہ ہو کہ جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو یہ اس کے چہرے سے اس کا اظہار نہ ہو کہ میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، بلکہ یہ تحمل کا اظہار کرے، ٹھہراؤ کا اظہار کرے، صبر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے اور اس کا حل ڈھونڈے. حل مل جائے گا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حضور ایک اور سوال ہم تک پہنچا ہے. سوال کوئی اسرائیل بہن کر رہی کہ میری نندیں جب بھی گھر میں آتی ہیں تو گھر والے میرے خلاف ہو جاتے ہیں، اکثر وہ میرے کاموں میں کمیاں نکالتی ہیں اور بس وہ طرح طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا کرتی رہتی ہیں. کیا اسلام میں جو ہے وہ نند کو بھابھی کے ساتھ رہنے کے بھی کوئی حقوق بیان کیے گئے ہیں؟ بالکل حقوق تو بیان کیے گئے. اس پر میں کچھ عرض کیے دیتا ہوں. دیکھیے یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے جان چھٹے گی نہیں. ایسا ہی ہے. نند کا، بھابھی کا، دیورانی اور جٹھانی کا. اب اسلامی بہن کی اخلاق پر اور اس کے ڈیل کرنے کی صلاحیت پر ڈپینڈ کرتی ہے یہ ساری چیزیں. اگر گھر میں ایسا ماحول ہے کہ نندے آنے کے بعد گھر کے سارے افراد ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں میرے بہنوں میں کچھ کمزوری ہے، ایسا ہی ہے. وہ آ جائے تو میں ٹینشن میں آ جاؤں، اب یہ تو بس میری غلطیاں ہی نکالے گی. اب پہلے سے میرا مائنڈ یہ بنا ہوا ہو کہ یہ جب آئے گی تو بس مجھ پر آفت آنی ہے، تو میرا موڈ تو آف ہونا ہی ہے. اس کے یعنی ہاؤ بھاؤ بھی کبھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بوجھ لگ رہی ہوں اس کو، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مسائل پیدا ہوتے ہوں. ایسا ہی. اور جب گھر میں ماں ہوتی ہے اور بیٹی آتی ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے، ایسا ہی. اور یہ بھابھی ناراض ہو کر بیٹھی بھی ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ ساس بہو کا بھی جھگڑا لگ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. میاں بیوی کا بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، میری بہنیں آتی ہے تو تم ناراض ہو جاتی ہو، یا پھر بھائی بہنوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. اب ایسی صورت میں حکمت عملی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی آئے تو اس کو مسکرا کر ویلکم کرو. کیا بات ہے. تھوڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف سے بچیں گے. کیا بات. مسکرا کر ویلکم کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب یہ کہو گے پچھلی بار تو میں نے ایسا کیا تھا پھر بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. وہی پھر میں عرض کر دوں کہ آپ کی ایک تصویر بن گئی ہے لوگوں کے دماغ میں، آپ کے گھر والوں کے دماغ میں، کہ جب بھی نندے آتی ہیں نا اس کا موڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے جھگڑا کر ہی دیتی ہے. تو آپ کو یہ جو آپ کا ایک معاملہ ہو گیا ہے، گھر والوں کے ایک ذہن بنا ہوا ہے، یہ تصویر بنی ہوئی کہ یہ ایسی ہی کرے گی، آپ کو اس کو صحیح کرتے کرتے کافی ٹائم لگ جائے گا. آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، آپ کو بڑی ہمت سے کام لینا پڑے گا، اچھے اخلاق سے پیش آنا پڑے گا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ کے اچھے اخلاق بار بار ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ جو آپ کے متعلق غلط فہمی ہے یہ بھی دور ہو جائے گی.
کیا بات. اب نندے جو جاتی ہیں نا، ہوں. یہ بھی بعض دفعہ بڑی پاورفل ہوتی ہے اور بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے. یہ جاتی ہی ہے وہ، کیونکہ یہ اپنے گھر میں ستائی بھی ہوتی ہے، ہوں. تو اب یہ کسر نکالتی ہے اپنے بھابھی پر اللہ کہ اللہ میں بھی یہاں جا کر ستاؤں گی. اللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ نندوں کی خدمات میں میرا مشورہ ہے، جب آپ اپنے میکے جاؤ نا تو بھابھیوں کو یہ لگے کہ ہماری خیر خواہ آ گئی ہے، کیا بات ہے. ہماری ہمدرد آ گئی ہے، ہوں. ہماری سننے والی آ گئی. ہوں. اگرچہ بھابھیوں میں لا غلطیاں ہوں، آپ نے بولنا نہیں ہے، کیا بات ہے. آپ نے پیار ہی دینا ہے، آپ نے خیر خواہی کرنی ہے. کئی انداز خیر خواہیوں کے ہیں، کبھی کھانے کی تعریف کر دیں، کبھی کھانا بنانے میں ہاتھ بٹا دیں، کبھی گھر کے صاف صفائی میں حصہ لے لے. وہ حاکم بن کر نہ رہیں، وہ شہزادی صاحبہ بن کر نہ رہیں، ہوں. بلکہ خادمہ بن کر رہے گی تو یہ تمہیں شہزادی بنا کر اپنا لے گی. کیا بات ہے. ماشاء تو یہ خیر خواہ بن کر جائیں تو انشاءاللہ آپ کے آنے کا انتظار ہونا چاہیے کہ میری نندے کب آئے گی. وہ پوچھے کہ کب آنے والی ہیں آپ. کیا بات ہے. بھابھی انتظار کرے، بھابیاں انتظار کرے میری نندوں کی آمد کب ہونے والی ہے. کیا بات ہے. کبھی ہوتا یہ ندیم بھائی، ماں کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے اور ماں وہ تکلیف اپنی بیٹی سے شیئر کرتی ہے، یار میری بہو نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. اب ماں کو تکلیف میں دیکھ کر کون سی بیٹی سکھ ہوگی؟ صحیح ہے. وہ ناراض تو ہوگی، لیکن اس کا اظہار اپنی بھابھیوں پر کرنا یہ گھر کے ماحول کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے. بڑی پوائنٹ والی بات ہے. بہت. کیوں؟ دیکھو ماں کو تکلیف ہوئی، تکلیف تو آپ کو ہوئی ہوگی، آپ صبر کریں اور اس مسئلے کی بنیاد کو جانیں کہ بنیاد کیا ہے. کہیں امی کی غلط فہمی تو نہیں ہے یا بھابھی کی غلط فہمی تو نہیں ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ بتایا کہ بھائی کئی مرتبہ ہم نے غلط فہمیاں دور کی ہے، بہت ہو گیا، ابھی اب سب خلاص، کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں امید نہیں چھوڑنا چاہیے، امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری بھابھی، ہماری نند یہ اچھی رہے گی، اچھی بنے گی. کوشش کرتے رہے. ایک پیارا فارمولہ قرآن کریم نے ہم کو دیا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. ننند بھاوج دیورانی جٹھانی ہی نہیں بلکہ ناظرین دنیا کی ہر مصیبت، بلکہ دنیا کے ہر جھگڑے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، جبھی ایسے ہو جائے جیسے گہرے دوست. تو اگر ننند ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گی، بھاوج ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے گی، گھر کے افراد ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے. وہی جمعہ 8 دن والا نہیں، یہ مسلسل عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ الکریم برائیاں ختم ہو جائیں گی، دوست بن جائیں گے، محبت کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم. کیا بات ہے. اور ناظرین کرام یہ موجود ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور نگرانی مشاورت کی گفتگو سے بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملی. آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی کہ بعض اوقات جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا سبب کہیں نہ کہیں ہم خود ہوتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو کوس رہے ہوتے. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اندھیروں کو نہ کوسو، اپنے چراغ درست کر لو. یہ دیکھیں کہ پرابلم جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، اس کے سبب کیا ہے، اور جناب ذرا سا تحقیق اپنا ذہن رکھیں اور سوچیں کہیں میری مسٹیک تو نہیں ہے، میری غلطی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ میں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. انشاءاللہ تھوڑا غور و فکر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو نتیجے تک پہنچ جائیں گے. غور و فکر کریں، نتیجے تک پہنچیں اور خیر خواہی کے ساتھ جو ہے وہ گھر میں رہیں. اور یہی اصول تو حضور گھر میں رہنے کا ہے نا. معاشرے میں رہتے ہم انسان ہیں تو خیر خواہی کے ساتھ رہنا ہوگا. بالکل ایسا ہی. تو جنگل والا نظام ہوتا ہے کہ جانور آپس میں لڑ جھگڑ کر ہی رہ رہے ہوتے ہیں. وہ اس کے ایریے میں گیا تو وہ اس کو جناب اس پر جھپٹتا ہے، اس پر جھپٹتا ہے. یہ تو جنگلوں والا نظام ہے. ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ کتوں والا بھی نظام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا معاشرے میں کیا، ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں اور شہروں میں کتوں نے اپنی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. ایک کتا دوسرے کتے کے ایریا میں چلا گیا تو سارے کتے اس کو بھونکتے ہیں. یار ہم کتوں میں سے تو نہیں ہیں، انسانوں میں سے. سبحان اللہ. ہم انسانوں میں سے، تو ہمارا وصف ہے درگزر کرنا. کیا بات ہے. حضور ایک سوال اور ہمیں موصول ہوا ہے. کہتے ہیں پریوار یا خاندان میں کسی کا دل دکھ جائے تو معافی مانگنے میں بڑی شرم آتی ہے، کیا کرے؟ دل دکھاتے وقت شرم نہیں آئی تھی؟ اللہ اللہ اللہ. تو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب دل دکھایا جا رہا تھا. دیکھیں
ایذائے مسلم حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایسا ہی بلا وجہ کسی کو ایذا نہیں دینی چاہیے۔ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے اللہ کے رسول کو ایذا دی، حدیث شریف میں مفہوم ہے۔ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کے حبیب کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، ایسا ہی اور جو اللہ کو ایذا دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسا ہی تو ایذا دینا، تکلیف دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ نا جذبات میں تکلیف دے دیتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس کے سبب یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو غصے پر بے قابو کیا جائے، لیکن اگر کسی نے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کر دی ہے اور اب اسے احساس ہوا تو اس نے معافی مانگنے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف سنیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو عاجزی کرنا، معافی مانگنا یہ بڑا اچھا وصف ہے، بڑی اچھی عادت ہے اور بہت بہترین انداز ہے۔ معافی مانگنے سے کئی فتنے ختم ہو جاتے، کئی لڑائیاں ختم ہو جاتی۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، نہیں ہو تو کر کے دیکھ لیجیے گا۔ کبھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، راستے میں جا رہے ہوں، کسی کو دھکا لگ گیا اور سامنے والا غصے میں آ گیا اور ہم نگاہیں نیچی کرے، مسکرا کر اسے معذرت کر دیں، معاف کر دیجیے گا، تو وہ یقین مانو آدھا تو ٹھنڈا ہو ہی جائے گا، اور وہ غصہ زیادہ ہی آیا تو دو چار باتیں سنا کر چلا جائے گا، لڑے گا نہیں۔ اس طرح سے اگر امی کا معاملہ ہو، بھابھی کا معاملہ ہو، ننند کا معاملہ ہو، دیور کا معاملہ ہو، جٹھانی کا معاملہ ہو، بھائی کا معاملہ ہو، والد کا معاملہ ہو، معاشرے میں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں سب سے معافی مانگتے رہیں، انشاءاللہ الکریم یقین مانے معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، عزت بڑھتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عزتیں بڑھاتا ہے معافی مانگنے والی کی، لیکن ہونا چاہیے اللہ کے لیے۔ اگر معافی مانگنے کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے ذاتی فائدہ اٹھاؤں گا تو پھر اس میں وہ برکتیں نہیں ملے گی، وہ لذت، وہ ٹیسٹ اس میں نہیں ہوگا، وہ عمل کیا ہی اچھا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں بعض دفعہ ناظرین جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اس کو شیطان وسوسے دلاتا ہے، اس کو تکبر دلاتا ہے، اس میں اکڑ پیدا ہوتی ہے، اور دیکھو نا مجھ سے ڈر گیا اسی لیے تو معذرت کر رہا ہے۔ پیارے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور معافی مانگنے والے بھائی آپ ہمت مت ہارنا، اگر کوئی آپ کو کوئی کہے بھی کہ دیکھو مجھ سے ڈر گیا ہے، اس سے کہنا ہاں ڈرا تو ہوں مگر اللہ سے، کیا بات۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں جھگڑا کرتا، مگر چونکہ میں اللہ سے ڈرا ہوں اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اللہ کا ڈر ہمیں بہت کام آئے گا۔ معذرت کرتے رہیں، معافی مانگتے رہے، درجات بلند ہوتے رہیں گے، فضائل بڑھتے رہیں گے، اور وہ بندہ معاشرے میں عزت پا جاتا ہے۔ بعض دفعہ معافی مانگنے والے کو بے عزت یوں کیا جاتا ہے، بے شرم کہیں کا، بار بار غلطیاں کرتا ہے اور بار بار معافی مانگتا ہے، تو ایسے کہنے والے غلط ہیں۔ معافی مانگنے والے کی تو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ اس نے یار اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے۔ یہ کون سا انداز ہے کہ معافی مانگنے والے کو شرمندہ کیا جائے؟ نہیں، شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر وہ بار بار غلطیاں کر رہا ہے، بار بار معافی مانگ رہا ہے، تو ہم نے بار بار اس کو معاف کرنا ہے۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک سورۃ النساء آیت نمبر 149 میں کیا بہترین تربیت ہماری فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی تفسیر کا چھوٹا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے ان تبدوا خیرا، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو یہ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر ہر طرح سے قادر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا اور انہیں معاف فرماتا ہے، لہذا تم بھی اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دو اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو۔
سبحان اللہ. کتنی بہترین تعلیم ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہے. آؤ اے قرآن پر ایمان لانے والو، قرآن کریم کی تعلیمات کو قبول دل و جان سے کر لو اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دو. خوشیاں کون سی ملے گی؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. تو درگزر کیجیے انشاءاللہ الکریم، گھر امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. مزید نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو آپ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات ہیں ان کو لے کر پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات پروگرام میں شامل کیے جائیں تو ان نمبرز پر آپ اپنے سوالات بھیجیں. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات کو پروگرام میں ضرور شامل کرنے کی کوشش رہیں گے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ.